السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے کی ممانعت، شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لینے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا، اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دیں، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ انسان کو پیٹ بھر کر کھانا اور سیر ہو کر پانی مل جائے، مزید جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور تیز دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نعمتیں جنت میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل تھیں، اور انسان کو ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اسے یہ نعمتیں میسر نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے خبردار کرنے کے ساتھ ان کے سامنے جنتی نعمتوں کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ جنت میں آپ نہ بھوک محسوس کریں گے، نہ پیاس، نہ اس میں بے لباس ہوں گے، اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، اور اگر آپ جنت سے چلے گئے تو ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کو محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ اس لیے آپ ابلیس کے وسوسوں سے بچ کر رہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے بھوک لگے گی۔ اہل جنت کا کھانا پینا بھوک پیاس کی وجہ سے نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس اصلاً نہ ہوگی، اور نہ ہی وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوگی، بلکہ جنت کے تمام کھانے اور مشروبات صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور جنتی کا جب جو چیز کھانے پینے کا دل چاہے گا وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ ابلیس کو ذلیل اور رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا، اور کسی رکاوٹ کے بغیر کہیں سے بھی کھانے کی اجازت دی، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 میں بھی یہی بات مذکور ہے، اور یہاں جس درخت کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے وہ گندم کا درخت تھا یا کوئی اور، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ اور حسد پال لیا، انتقام کے متعلق سوچتا رہا، اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ چنانچہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا؟ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے دونوں کو اس درخت کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا،
اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا، اس ممانعت کو محض مکروہ تنزیہی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا تھا، یا پھر خاص ایک معین درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھایا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اجتہادی خطا تھی جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بہرحال خطا ضرور ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حکایت کا یہ حصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ اور سورہ اعراف میں ہے، پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ ابلیس کے وسوسہ ڈالنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کے شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور وہ جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی، گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر حکایت کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا پر ممنوعہ کام کرنے پر عتاب فرمایا، اور کھلے دشمن شیطان کے دھوکے میں آنے پر تنبیہ فرمائی۔ اور اس عتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگرچہ حقیقی طور پر معصیت نہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عتاب فرمایا گیا، کیونکہ عام لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عتاب فرمایا گیا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے منافی نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلا دیا جائے۔ نیز ممنوع درخت کا پھل کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ تکوینی حکمت بھی تھیں۔ چنانچہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درخت کا پھل کھانے میں متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا وغیرہ، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حکم بلا دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک اعتراف خطا جنت میں ہوا اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر آمد کے بعد ہوا۔ اس آیت میں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ جنت کی رہائش چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور اس حسد کی بنا پر وہ آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کی ہلاکت چاہتا اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہیں تھا، اور اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جنت میں نہ تمہیں دھوپ پہنچے گی اور نہ ہی بھوک اور پیاس۔ یہ صفات باغات جنت کی ہیں، جبکہ دنیاوی باغ چاہے کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو اس میں دھوپ ضرور ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور دعا کے وقت ظلمنا یہ جملہ عرض کیا، یعنی ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے ہی الفاظ سے تنبیہ فرمائی تھی۔ لیکن یہاں یہ اہم مسئلہ یاد رہے کہ مخلوق میں سے کسی کا انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے جن الفاظ میں بادشاہ کے ماں باپ نے بادشاہ کو ڈانٹا تھا، تو اس بے وقوف کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ مفسرین نے اس سوال کے متعدد جوابات دیے ہیں کہ ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس جنت میں داخل نہیں ہوا بلکہ یوں ہوا تھا کہ بعض اوقات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا باب جنت کے قریب تشریف لے جاتے تھے، اور ابلیس جنت سے باہر دروازے کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں اس نے قریب آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ تیسرا قول یہ ہے، ابلیس نے زمین پر رہتے ہوئے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وسوسہ ڈال دیا تھا، کیونکہ اسے اتنی طاقت ملی ہوئی تھی۔ ان سب کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔